سابق ملک تحسین عوان کی چک جمرہ میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ خان کی قیادت میں تاریخی فتح حاصل کریں گے۔ حلقہ میں ووٹر سپورٹرز کی جانب سے بھرپور محبت اور پذیرائی مل رہی ہے۔ ٹکٹ کا فیصلہ جو پارٹی قیادت کرے گی اس کا احترام کریں گے۔ حلقے میں اس لیے اترے ہیں کہ حلقہ کی محرومیاں دور کرنی ہیں۔ سیدہ ہما بطول NA95 سے مضبوط امیدوار ہیں، کامیابی یقینی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ملک تحسین عوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں چک جمرہ پریس کلب کا، جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا ڈسکس کرنے کا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج میں سکروٹنی کے لیے اسی آفس آیا تھا اور میں نے اپنی اور بی بی سیدہ ہما بطول صاحبہ کی اور میرے چھوٹے بھائی کاشف عوان کی سکروٹنی تھی۔ ابھی ہم سکروٹنی سے فارغ ہوئے ہیں، تو کیونکہ آپ لوگ یہاں موجود تھے تو یہ اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے۔ جیسا کہ ابھی بہت سارے لوگوں نے آج مجھ سے پوچھا کہ جی رات کو ایک فیصلہ ہوا کہ آزاد علی تبسم صاحب MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں اور اجمل چیمہ صاحب MPA PP 98 اور شعیب ادریس PP 99، یہ رات کو انہوں نے کوئی خبریں چلائی ہیں اپنا آزاد علی تبسم صاحب نے اور شعیب ادریس صاحب نے۔ تو میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل صبح 10 بجے رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب ہیں اور مرکزی قائد ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے حکم پہ میں، شعیب ادریس صاحب، اجمل چیمہ صاحب اور آزاد علی تبسم صاحب اکٹھے ہوئے تھے، اور اس اکٹھے ہونے کے بعد جو وہاں فیصلہ ہوا تو اس میں شعیب ادریس صاحب نے کہا کہ میں تو MNA کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں۔ اجمل چیمہ صاحب نے کہا کہ میں MPA کا کینڈیڈیٹ ہوں، اگر میری پارٹی نے مجھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ٹکٹ دے دیا تو میں وہاں سے اس پہ الیکشن لڑوں گا، اگر آپ کے ساتھ میری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوئی تو پھر میں اپنی پارٹی سے یا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں۔ اسی طرح آزاد علی تبسم صاحب نے کہا کہ آپ لوگ مجھے پھنسا رہے ہیں، میں تو بالکل MNA کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، میں نے پروونشل کا الیکشن لڑنا ہے اور میں پروونشل کا ہی کینڈیڈیٹ ہوں۔ یہ میں نے ان کو پیغام پہنچایا جو کہ ہماری میٹنگ ہوئی۔ تو رانا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان سب کو میسج کنوے کریں کہ یہ کل 7 بجے شام کو لاہور میرے پاس آ جائیں، آپ چاروں میرے پاس لاہور آ جائیں۔ میں نے ان کو اطلاع دی کہ با حکم رانا ثناء اللہ خان صاحب آپ لوگ 7 بجے لاہور تشریف لیں۔ جب ہم لاہور پہنچے تو میرے پہنچنے سے پہلے آزاد علی تبسم صاحب اور شعیب ادریس صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ مجھے رانا ثناء اللہ خان صاحب کا فون آیا کہ کل آپ کی ملاقات ہوئی ہے آزاد علی تبسم صاحب سے، تو آپ کی کیا بات ہوئی؟ آزاد علی تبسم صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی جان میری ان کے ساتھ کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ ملاقات ہوئی ہے اور رانا اعظم صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کے گھر پہ ہوئی ہے، تو میں باہر آ گیا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 10 منٹ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو بہت سارے پنجاب کے MNAs MPs رانا صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو دوسرے آفس میں بھیج دیا اور میں، آزاد علی تبسم، شعیب ادریس صاحب اور رانا ثناء اللہ خان صاحب، ہم 4 لوگ کمرے میں تھے۔ رانا صاحب نے مجھے کہا کہ آزاد علی تبسم صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے ملک تحسین عوان نے کہا ہے کہ میں ISI کا کینڈیڈیٹ ہوں اور میں نے ISI کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے اور میں الیکشن کی تہس نہس پھیر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور یہ ہو جائے گا، اور آپ جس گاؤں میں جاتے ہیں وہاں پہ کھمبے لگ رہے ہیں، آپ وہاں پہ ٹرانسفارمرز لگا رہے ہیں، آپ وہاں پہ افتتاح کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی جان میری ان کے ساتھ جو رانا اعظم صاحب کے گھر میں ملاقات ہوئی، آزاد علی تبسم صاحب نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا اور میرا ہاتھ رکھوا دیا اور انہوں نے کہا کہ عوان صاحب یہ قرآن آپ کا اور میرا ضامن ہے، آپ نے میرے ساتھ وہ نہیں کرنا جو میرے ساتھ عاصم نذیر نے کیا، کہ آپ اجمل چیمہ کے ساتھ آپ کے پرانے تعلقات ہیں، آپ اجمل چیمہ کو ساتھ لے کے ان کے ووٹ مانگیں، اس کے ساتھ جلسے کریں۔ مجھے آپ نے پارٹی میں میری سپورٹ کرنی ہے کہ جی ٹکٹ جو ہے وہ آزاد علی تبسم صاحب کو دیا جائے،
اور میں پارٹی کو، جب مجھے پارٹی پوچھے گی تو میں انہیں کہوں گا کہ جی تحسین اوان ہی وہ کینڈیڈیٹ ہے جو ایم این اے کا الیکشن لڑ سکتا ہے، جس کے پاس وسائل بھی ہیں، جس کے پاس چیزیں بھی ہیں، جس کے پاس تعلق بھی ہے، اس کا دھڑا بھی ہے، اور وہ کیونکہ ایک جٹ فیملی کا آدمی ہے اور لوکل ہے، تو میں اس کے علاوہ میں نے کہا جی قرآن کے ضامن ہونے پہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔